بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دی انفو سائٹ کی نئی ویڈیو کے ساتھ رضوان خان حاضر ہوں۔ مسجد آخر تک بھری ہوئی تھی اور لوگ ایک دوسرے کو سوالیہ نظروں سے دیکھ رہے تھے کہ امیر المؤمنین کو آنے میں اتنی تاخیر کیوں ہو گئی اور وہ کہاں ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد امیر المؤمنین مسجد میں داخل ہوئے اور ممبر پر چڑھنے کے بعد لوگوں سے معذرت خواہانہ انداز میں فرمانے لگے، میں دراصل اپنے کپڑے دھو رہا تھا اور میرے پاس اس کے علاوہ کوئی اور کپڑا نہیں تھا۔ یہ تھے 22 لاکھ مربع میل پر حکمرانی کرنے والے عالم اسلام کی عظیم سلطنت کے حاکم امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ رضی اللہ عنہ دوسرے خلیفہ راشد، صاحب کرامات اور قائد فتوحات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ رضی اللہ عنہ کے ذریعے اسلام کو قوت بخشی۔ اعلان نبوت کے بعد مسلمانوں کو سخت تکالیف اور مظالم کا سامنا کرنا پڑا۔ تبھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تھی کہ اے اللہ، ان دو عمروں میں سے جو آپ کو محبوب ہے اس کے ذریعے اسلام کو قوت عطا فرما۔ ایک عمر بن حشام یعنی ابو جہل اور دوسرے عمر بن خطاب۔ چنانچہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب ثابت ہوئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا دور حکمرانی بہت سی اصلاحات کی وجہ سے ایک عظیم دور بنا۔ آپ رضی اللہ عنہ وہ پہلے شخص ہیں جو امیر المؤمنین کہلائے۔ آپ رضی اللہ عنہ ہی وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے ہجری کیلنڈر کا آغاز کیا اور لوگوں میں فوجی بھرتی کو لازمی قرار دیا۔ آپ ہی وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے رجسٹر مقرر کیے جس میں لشکر والوں کے نام اور وظائف کا اندراج ہوتا تھا، اور آپ رضی اللہ عنہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے مہمان خانے بنوائے، اور آپ ہی وہ پہلے شخص ہیں جو لوگوں کے احوال جاننے کے لیے راتوں کو گشت کیا کرتے تھے۔ ایک رات امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ رات کے وقت عوام کی خبر گیری کرنے کے لیے اندھیرے میں گشت کرنے لگے۔ اچانک ایک گھر سے کسی عورت کے رونے کی آواز آئی۔ قریب گئے تو وہاں پہ ایک آدمی نظر آیا جو گھر کے سامنے بیٹھا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسے سلام کیا اور پوچھا کہ تم کون ہو؟ اس نے کہا کہ میں ایک صحرا نشین آدمی ہوں اور امیر المؤمنین کے پاس حاضر ہوا ہوں تاکہ ان سے کوئی مہربانی حاصل کروں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ جو آواز گھر کے اندر سے سن رہا ہوں یہ کیسی ہے؟ اس آدمی نے کہا کہ میری بیوی درد زا میں مبتلا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ کیا اس کے پاس کوئی ہے؟ اس نے کہا کہ نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جلدی سے اپنے گھر گئے اور اپنی زوجہ حضرت ام کلثوم بنت علی رضی اللہ عنہ سے کہا کہ کیا تم اجر حاصل کرنا چاہتی ہو؟ بیوی نے کہا کہ کیسا اجر؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ایک عورت بیچاری درد زا میں مبتلا ہے اور اس کے پاس کوئی بھی نہیں۔ حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جی ہاں، اگر آپ چاہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ایک عورت کو ولادت کے وقت جو جو چاہیے ہوتا ہے وہ لے لو، اور خود کھانے پینے کا سامان لیا اور تمام چیزوں کو اپنی کمر پر لادا اور اپنی بیوی سے کہا کہ تم چلو۔ وہ آپ کے پیچھے پیچھے چلتی گئیں یہاں تک کہ اس گھر تک پہنچ گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی بیوی سے کہا کہ تم اس عورت کے پاس اندر چلی جاؤ، اور خود اس آدمی کے پاس بیٹھ کر آگ جلائی اور کھانا بنانے لگے، یہاں تک کہ ہنڈیا پک کر تیار ہو گئی اور اس عورت نے بچے کو بھی جنم دیا۔ بچے کے رونے کی آواز آئی تو ام کلثوم رضی اللہ عنہا نے کہا، امیر المؤمنین اپنے دوست کو بچے کی خوشخبری دیجیے۔ جب اس دیہاتی نے امیر المؤمنین کا لفظ سنا تو ہکا بکا رہ گیا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ہیبت کے مارے پیچھے ہٹنے لگا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس سے کہا کہ کچھ خیال نہ کرو، اپنی جگہ پر ہی رہو۔ پھر آپ رضی اللہ عنہ نے ہنڈیا اٹھائی اور دروازے پر رکھ کر اپنی بیوی سے کہا کہ اس عورت کو پیٹ بھر کر کھلاؤ۔ چنانچہ انہوں نے اس عورت کو پیٹ بھر کر کھانا کھلایا، پھر وہی ہنڈیا باہر دروازے پر رکھ دی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اٹھے، اس ہنڈیا کو اٹھایا اور اس آدمی کے سامنے رکھ کر فرمایا کہ کھاؤ، تم رات بھر جاگتے رہے ہو۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی بیوی سے کہا کہ باہر آ جاؤ، اور اس آدمی سے فرمایا کہ تم صبح کو آ جانا، ہم تمہارے لیے سامان ضروریات دینے کا حکم دیں گے۔ چنانچہ وہ شخص حاضر ہوا تو آپ رضی اللہ عنہ نے اس کو ضروری اشیاء فراہم کر دی۔ ایک بار امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس کہیں سے بہت سے کپڑے آئے تو آپ نے وہ کپڑے لوگوں میں تقسیم کر دیے۔ ہر شخص کو کپڑا ملا۔ آپ رضی اللہ عنہ کے بدن پر کپڑوں کا ایک جوڑا تھا۔ آپ رضی اللہ عنہ جب ممبر پر پہنچے اور لوگوں سے کہا کہ لوگوں میری بات سنو،
تو حضرت سلمان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہم نہ آپ کی بات سنتے ہیں اور نہ مانتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے متعجب ہو کر کہا، اے ابو عبداللہ کیوں؟ انہوں نے کہا کہ آپ نے ہم میں سے ہر ایک کو ایک ایک کپڑا تقسیم کیا اور اپنی ذات کے لیے 2 کپڑے رکھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے ابو عبداللہ جلدی نہ کرو۔ پھر اپنے بیٹے کو آواز دی، اے عبداللہ بن عمر، اے ابن عمر۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، امیر المؤمنین میں حاضر ہوں، فرمائیے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں تجھے اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ یہ جو کپڑا میں نے پہنا ہوا ہے کیا یہ تیرا کپڑا ہے؟ انہوں نے کہا، جی ہاں یہ میرا ہے۔ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ نے فوراً فرمایا، ہاں اب ہم آپ کی بات سنیں گے اور اطاعت بھی کریں گے۔ ایک بار حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیٹھے اپنے خلافت کے امور سر انجام دے رہے تھے کہ ایک آدمی آیا اور اس نے چلا کر کہا، اے امیر المؤمنین میرے ساتھ چلیں، فلاں شخص نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے، میری مدد کریں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو غصہ آیا اور انہوں نے اپنا درہ اٹھایا اور اس کے سر پر مار کر فرمایا، تم لوگ عمر کو پکارتے ہو، وہ تمہارے لیے نمائش گاہ ہے؟ جب وہ مسلمانوں کے کسی کام میں مشغول ہوتا ہے تو تم لوگ آ جاتے ہو کہ میرے ساتھ چلو، میرے ساتھ چلو۔ وہ آدمی غصے سے بھرا ہوا واپس چلا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا جب غصہ ختم ہوا تو فرمایا کہ اس آدمی کو بلاؤ۔ جب اس آدمی کو بلایا تو اس کو درہ دیا اور فرمایا کہ مجھ سے بدلہ لے لو۔ اس آدمی نے کہا کہ نہیں، میں اس معاملے کو اللہ کے لیے اور آپ رضی اللہ عنہ کے لیے چھوڑتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہوگا، بلکہ یا تو تم اللہ کے لیے چھوڑ دو اور یا اس کے پاس اجر و ثواب کی امید رکھو، یا یہ معاملہ میرے لیے چھوڑ دو، میں اس کو جان لیتا ہوں۔ اس آدمی نے کہا کہ میں اس معاملے کو اللہ کے لیے چھوڑتا ہوں۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ چلے جاؤ۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ چلتے ہوئے اپنے گھر تشریف لے گئے۔ آپ نے نماز شروع کی، 2 رکعتیں پڑھ کر بیٹھے اور کہنے لگے، اے ابن خطاب، تو کم حیثیت کا مالک تھا، اللہ تعالیٰ نے تجھے رفتیں دی۔ تو بے راہ تھا، اللہ نے تجھے راہ دکھائی۔ تو ذلیل تھا، اللہ نے تجھے عزت دی۔ پھر اللہ نے تجھے مسلمانوں کی گردنوں پر سوار کیا۔ ایک آدمی آیا اور اس نے تجھ سے مدد چاہی مگر تو نے اس کو مارا، تو اپنے رب کو کیا جواب دے گا؟ صحابہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنی ذات کو ملامت کرنے لگے اور ہم سمجھ گئے کہ آپ رضی اللہ عنہ تمام روئے زمین کے باسیوں سے افضل ہیں۔ ایک بار حضرت عمر رضی اللہ عنہ منبر پر جلوہ افروز ہوئے اور لوگوں کو کہنے لگے، میں تم کو اللہ تعالیٰ کی قسم دے کر کہتا ہوں کہ جو آدمی میرے اندر کوئی عیب جانتا ہو وہ اس عیب کا ضرور ذکر کرے۔ یہ اعلان ہوتے ہی ہر طرف شور و غوغا مچ گیا اور آوازیں بلند ہونے لگیں۔ اتنے میں ایک آدمی اٹھا اور اس نے کہا، آپ رضی اللہ عنہ کے اندر 2 عیب ہیں۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا چہرہ دمک اٹھا اور مسکراتے ہوئے دریافت کیا، وہ کون سے عیب ہیں؟ اللہ تجھ پر رحم فرمائے۔ اس آدمی نے کہا کہ آپ رضی اللہ عنہ کے پاس 2 قمیضیں ہیں، ایک پہن لیتے ہیں اور دوسری اتارتے ہیں، اور آپ رضی اللہ عنہ 9 بہ 9 کھانے جمع کرتے ہیں، جبکہ یہ عام لوگوں کی وسعت سے باہر ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، خدا کی قسم اب میں 2 قمیضوں اور 2 طرح کے کھانوں کو ہرگز جمع نہیں کروں گا، اور اس کے بعد ساری زندگی اس بات پر قائم رہے۔ ایک بار حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ صحابہ کرام اور تابعین کی ایک جماعت کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور ان کو نادر اور انوکھے واقعات سنا رہے تھے۔ اسی اثناء میں آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی کی مدینہ میں کسی گلی میں ایک جن سے ملاقات ہو گئی۔ اس جن نے اس صحابی رضی اللہ عنہ کو کشتی کی دعوت دی، چنانچہ ان کی کشتی ہوئی تو اس صحابی رضی اللہ عنہ نے اس جن کو پچھاڑ دیا۔ وہ جن کہنے لگا کہ مجھے چھوڑو، صحابی رضی اللہ عنہ نے اس کو چھوڑ دیا۔ پھر اس جن نے دوبارہ کہا کہ دوبارہ کشتی ہو جائے، چنانچہ پھر اس جن سے کشتی ہوئی تو صحابی نے اس جن کو زور سے پٹک دیا اور اس کے سینے پر چڑھ کر بیٹھ گئے۔ پھر ان صحابی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تم مجھے کمزور اور لاغر جسم کے لگتے ہو، تیرے ہاتھ بھی کتے کے ہاتھوں جیسے ہیں، یا پھر تم کوئی جن ہو؟ جن نے کہا، ہاں خدا کی قسم میں جنوں میں سے ہوں۔ صحابی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں تمہیں اس وقت تک نہیں چھوڑوں گا جب تک تم مجھے وہ دعا نہیں بتا دو گے جس کے ذریعے ہم تمہارے اثر سے محفوظ رہ سکیں۔ اس جن نے کہا کہ وہ آیت الکرسی ہے۔
کسی نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ وہ صحابی رضی اللہ عنہ کون تھے؟ آپ نے فرمایا کہ ایسا صحابی عمر رضی اللہ عنہ کے سوا اور کون ہو سکتا ہے؟ 19 ہجری میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ایک لشکر رومیوں سے لڑنے کے لیے روانہ کیا۔ اس لشکر میں ایک آدمی تھے جن کا نام عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے۔ رومیوں نے ان کو قید کر لیا اور زنجیروں اور بیڑیوں میں جکڑ کر اپنے بادشاہ کے پاس لے گئے۔ جب اپنے بادشاہ کے سامنے حاضر ہوئے تو انہوں نے ان کو بتایا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہے۔ بادشاہ یہ سن کر اپنے تخت سے نیچے اترا اور عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ عنہ کی جانب بڑھا۔ عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ عنہ اس وقت شاہی محل میں ثابت قدمی اور پامردی کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے۔ زنجیروں اور بیڑیوں سے ان کی قوت اور ہیبت میں اور اضافہ ہو گیا۔ بادشاہ کو اس کے درباریوں نے بتایا تھا کہ مسلمانوں کی نظر میں دنیا کی کوئی حیثیت نہیں۔ بادشاہ نے سوچا کہ میں ان کا امتحان لیتا ہوں۔ چنانچہ اس نے حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اگر تم نصرانیت قبول کر لو تو میں تمہیں اپنی بادشاہی اور سلطنت میں شریک کر لوں گا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر تم مجھے اپنی تمام دولت جس کے تم مالک ہو اور وہ تمام دولت جس کے عرب والے مالک ہیں دے دو اور مجھ سے کہو کہ تم دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دو تو میں ایسا کبھی نہیں کروں گا۔ بادشاہ نے تیز لہجے میں کہا کہ اگر تم یہ نہیں مانو گے تو ہم تجھے قتل کر دیں گے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ تم جو چاہو کر لو۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ ان کو سولی پر لٹکا دو۔ تیر اندازوں کو کہا کہ تم ان کے ہاتھوں اور پاؤں کے قریب ہو کر تیر برساؤ۔ چنانچہ تیر اندازوں نے عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ عنہ پر تیروں کی بارش کر دی۔ دوسری طرف بادشاہ انہیں عیسائیت قبول کرنے کا کہتا رہا لیکن ان کی سزا سے ان کے ایمان میں اضافہ ہی ہوا۔ پھر بادشاہ نے حکم دیا کہ انہیں نیچے اتارو۔ انہیں نیچے اتارا گیا۔ پھر بادشاہ نے ایک دیگ منگوائی اور اس میں روغن زیتون ڈالا۔ جب وہ خوب گرم ہو کر تپنے لگا تو اس نے 2 مسلمان قیدیوں کو بلایا۔ ایک کو آزاد کرنے کا حکم دیا اور دوسرے کو اس کے اندر ڈال دیا گیا۔ وہ اس دیگ میں تڑپتا رہا حتیٰ کہ اس کا گوشت گل گیا اور ہڈیاں نظر آنے لگیں۔ بادشاہ اس کے ساتھ ساتھ حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ عنہ پر نصرانیت قبول کرنے کے لیے دباؤ ڈالتا رہا مگر ان کا انکار پہلے سے بھی زیادہ ہو گیا۔ پھر بادشاہ نے ان کو بھی اس دیگ میں ڈالنے کا حکم دیا۔ جب لشکری ان کو لے جانے لگے تو حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ رونے لگے اور آنسو رواں ہو گئے۔ کسی نے بادشاہ سے کہا کہ وہ رو رہے ہیں۔ بادشاہ نے سمجھا کہ وہ گھبرا گئے اور ڈر گئے۔ بادشاہ نے ہنستے ہوئے کہا کہ ان کو واپس لے کر آؤ۔ جب واپس لائے تو بادشاہ نے انہیں پھر عیسائیت قبول کرنے کی پیشکش کی مگر انہوں نے انکار کر دیا۔ بادشاہ نے حیرانگی سے پوچھا پھر تم روئے کیوں؟ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں اس لیے رویا کہ میں نے اپنے آپ سے کہا کہ اس وقت تجھے دیگ میں ڈالا جا رہا ہے جس کے نتیجے میں صرف ایک جان جائے گی۔ میری خواہش ہوئی کہ کاش میرے جسم کے ہر بال کی تعداد کے برابر جانیں ہوتی جو اللہ کی راہ میں قربان کی جاتی۔ بادشاہ نے حیرت سے اپنا سر ہلایا کہ یہ آدمی تو موت کو معمولی سی چیز خیال کرتا ہے۔ اس کے بعد بادشاہ آگے بڑھا اور اس نے یہ پیشکش کی کہ اگر تم میرے سر کو بوسہ دے دو تو میں تمہیں رہا کر دوں گا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے خوش ہو کر کہا کہ نہیں، صرف مجھے نہیں تمام مسلمان قیدیوں کو رہا کرو گے۔ بادشاہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں تمام مسلمان قیدیوں کو چھوڑ دوں گا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے دل میں کہا کہ اگر خدا کے اس دشمن کے سر کو بوسہ دے دوں اور سارے مسلمان قیدی رہا ہو جائیں تو کوئی حرج نہیں۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ عنہ آگے بڑھے اور اس کے سر کو بوسہ دیا۔ اس نے وعدے کے مطابق تمام مسلمان قیدیوں کو رہا کر دیا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ ان کو لے کر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے اور سارا واقعہ سنایا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا چہرہ خوشی سے دمکنے لگا۔ پکار کر فرمایا ہر مسلمان پر یہ لازم ہے کہ وہ عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ عنہ کے سر کو بوسہ دے اور آغاز میں کرتا ہوں۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اٹھے، تھوڑے سے جھکے اور عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ عنہ کے سر کو بوسہ دیا۔ اہل مصر قبطی مہینوں میں سے ایک مہینے میں حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کے پاس جمع ہوئے اور کہنے لگے، اے امیر، ہمارے اس دریائے نیل کا ایک دستور چلا آ رہا ہے کہ یہ اس وقت تک نہیں چلتا جب تک اس میں ہم ایک کنواری لڑکی کو نہ ڈال دیں۔
حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بتاؤ اس دریا کا کیا دستور ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ جب مہینے کی 12 تاریخ ہوتی ہے تو ہم ماں باپ کی کنواری لڑکی کو تلاش کرتے ہیں، پھر اس کے ماں باپ کو راضی کر کے اس کو اعلیٰ سے اعلیٰ زیورات اور عمدہ سے عمدہ پوشاک پہناتے ہیں، پھر اس لڑکی کو دریائے نیل میں ڈال دیتے ہیں۔ اس طرح سے وہ چلنے لگتا ہے۔ یہ سن کر حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کے چہرے پر غصہ ظاہر ہوا اور فرمایا کہ یہ طریقہ اسلام میں نہیں ہوگا۔ اسلام اپنے سے پہلے کے تمام رائج طریقوں کو مٹاتا ہے۔ مصر کے لوگوں نے 3 ماہ تک انتظار کیا مگر دریائے نیل میں کوئی فرق نہیں آیا اور تھوڑا بہت بھی پانی اس میں نہیں آیا۔ چنانچہ حضرت عمر بن العاص رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے اس کے متعلق خط لکھا اور ساری صورتحال بیان فرمائی، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جواب لکھا کہ تم نے صحیح کہا کہ اسلام اپنے سے پہلے کے تمام طریقوں کو ختم کرتا ہے۔ میں تمہاری طرف ایک پرچہ بھیج رہا ہوں، جب میرا خط تم تک پہنچے تو یہ پرچہ اس دریا میں ڈال دینا۔ جب وہ خط حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچا تو آپ نے وہ پرچہ کھولا تو اس میں لکھا ہوا تھا، امیر المؤمنین عمر بندہ خدا کی طرف سے دریائے نیل کے نام۔ حمد و صلات کے بعد، اگر تو اپنی طرف سے چلتا ہے تو نہ چل، اور اگر اللہ واحد القہار ذات تجھے چلاتی ہے تو ہم اللہ واحد القہار سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ تجھے چلا دے۔ حضرت عمر بن العاص رضی اللہ عنہ نے اس خط کو دریا میں ڈال دیا اور دریائے نیل اس کے بعد ایسا چلا کہ آج تک چل رہا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا انصاف ملاحظہ کیجئے کہ ایک آدمی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس فریاد لے کر آیا، اس کی آنکھوں سے بہت زیادہ آنسو بہہ رہے تھے۔ اس نے کہا، اے امیر المؤمنین، میں ظلم سے بچنے کے لیے آپ کی پناہ میں آتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی آنکھوں میں غصہ ظاہر ہوا اور فرمایا کہ تم مطمئن رہو، تمہیں پناہ دے دی گئی۔ اس آدمی نے روتے ہوئے کہا کہ میرا مصر کے گورنر عمر بن عاص کے بیٹے سے دوڑ کا مقابلہ ہوا، میں دوڑ میں اس پر غالب آیا تو وہ مجھے کوڑے سے مارنے لگا اور کہنے لگا کہ میں ابن الاکرمین یعنی 2 معزز آدمیوں کا بیٹا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کو فوراً حاضر ہونے کا حکم دیا کہ وہ اپنے بیٹے کے ساتھ حاضر ہوں۔ چنانچہ حضرت عمر بن العاص رضی اللہ عنہ آئے، ان کے پیچھے پیچھے ان کے بیٹے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پکار کر کہا کہ وہ مصری شخص کہاں ہے؟ جب وہ آدمی آیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ کوڑا لو اور اس کو مارو۔ اس آدمی نے وہ کوڑا پکڑا، اس کو گھمایا اور حضرت عمر بن العاص کے بیٹے کی کمر پر مارنا شروع کیا، جس کو کھجور کے ایک تنے کے ساتھ باندھا گیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس مصری آدمی کے برابر کھڑے اس کو فرما رہے تھے کہ مارو اس ابن الاکرمین کو۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ خدا گواہ ہے کہ اس آدمی نے اس کو مارا اور ہم اس کو مارنے کو پسند کر رہے تھے۔ وہ مسلسل مارتا رہا یہاں تک کہ ہم نے تمنا کی کہ اب وہ اس کو چھوڑ دے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اب عمرو کے سر پر بھی کوڑے لگاؤ۔ وہ آدمی کہنے لگا، اے امیر المؤمنین، مجھے صرف اس کے بیٹے نے مارا تھا اور میں نے اس سے بدلہ لے لیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر بن العاص کی طرف دیکھا اور فرمایا، تم نے کب سے لوگوں کو غلام بنا لیا ہے؟ ان کی ماؤں نے تو ان کو آزاد جنا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سر جھکائے ہوئے عرض کیا، اے امیر المؤمنین، مجھے تو اس واقعے کی خبر بھی نہ تھی اور یہ میرے پاس بھی نہیں آیا۔ قیصر روم نے اپنا ایک قاصد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے حال احوال معلوم کرنے کے لیے بھیجا۔ جب وہ قاصد مدینہ آیا تو اس نے دیکھا کہ یہاں تو کوئی محل وغیرہ نہیں ہے اور نہ ہی کوئی ایسا گھر جس سے پتہ چلے کہ یہاں کوئی بادشاہ رہتا ہے۔ مدینہ کے لوگوں سے پوچھا کہ تمہارا بادشاہ کہاں ہے؟ لوگوں نے کہا کہ ہمارا بادشاہ تو کوئی نہیں ہے، ہاں البتہ ہمارے ایک امیر ہیں جو اس وقت مدینہ سے باہر کہیں گئے ہوئے ہیں۔ وہ قاصد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی تلاش میں نکلا تو ایک جگہ دیکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ زمین کو فرش بنائے ایک درخت کے سائے میں سو رہے ہیں، اپنا سر اپنے درے پر رکھا ہے اور آس پاس کوئی پہرے دار بھی نہیں۔ جب اس نے یہ حالت دیکھی تو دل میں ہیبت بیٹھ گئی کہ یہ کیسا آدمی ہے کہ بادشاہوں کو اس کی ہیبت اور رعب کی وجہ سے چین نہیں آتا، اور اس کی ظاہری حالت یہ ہے۔ اس نے دل میں کہا، اے عمر، واقعی تو نے لوگوں میں عدل قائم کیا
اور ان کو امن دیا، تبھی تو آرام کی نیند سو رہا ہے۔ اس کے مقابلے میں ہمارے بادشاہ ظلم کرتے ہیں اور ہر وقت خوف ان کے سر پر رہتا ہے اور راتوں کو نیند بھی نہیں آتی۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرا دین دین حق ہے۔ اگر قاصد بن کر نہ آیا ہوتا تو ضرور اسلام لے آتا، البتہ میں واپس جا کر ضرور مسلمان ہو جاؤں گا۔ ایک بار حضرت عمر رضی اللہ عنہ سفر کے دوران ایک غلام کے پاس سے گزرے جو بکریاں چرا رہا تھا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اس سے کہا کہ اے غلام، ہمیں ایک بکری بھیج دو۔ غلام نے کہا کہ یہ بکریاں میری نہیں، میرے مالک کی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسے آزمانے کے لیے کہا کہ اپنے مالک سے کہہ دینا کہ کوئی بھیڑیا اس کو کھا گیا ہے۔ غلام نے جواب دیا کہ جب میں اپنے مالک سے یہ کہہ دوں کہ بھیڑیا اس کو کھا گیا تو قیامت کے دن اپنے رب سے کیا کہوں گا؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ رو پڑے، پھر اس کے مالک کے پاس گئے اور اس سے غلام خرید کر آزاد کر دیا، اور اس غلام سے فرمایا کہ میں نے تجھے اس دنیا میں اس بات پر آزادی دلائی کہ مجھے امید ہے کہ تو آخرت میں انشاءاللہ مجھے آزادی دلائے گا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ لوگوں کے حالات کا جائزہ لے رہے تھے اور ان کی خبر گیری میں مصروف تھے کہ آپ رضی اللہ عنہ کو تھکاوٹ محسوس ہوئی اور کسی گھر کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا لی۔ آپ رضی اللہ عنہ نے سنا کہ ایک عورت اپنی بیٹی سے کہہ رہی ہے کہ بیٹی اٹھو، جاؤ اور دودھ میں پانی ملا دو۔ بیٹی نے کہا کہ اماں، کیا آپ کو معلوم نہیں کہ امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اس سے منع کیا ہے؟ اس کی ماں نے کہا ہے بیٹی جاؤ بھی، دودھ میں پانی ملا دو، عمر رضی اللہ عنہ تو ہمیں نہیں دیکھ رہے۔ اس لڑکی نے جواب دیا، اماں اگر عمر رضی اللہ عنہ ہمیں نہیں دیکھ رہے تو عمر رضی اللہ عنہ کا رب تو ہمیں دیکھ رہا ہے نا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اس نیک سیرت لڑکی کی یہ بات بہت پسند آئی۔ اپنے غلام اسلم کو جو اس وقت ان کے ہمراہ تھا فرمایا کہ اے اسلم، اس دروازے کی شناخت رکھنا اور یہ جگہ بھی یاد رکھنا۔ پھر دونوں چل دیے۔ صبح کو آپ نے اپنے غلام سے کہا کہ جاؤ اس گھر کی معلومات لے کر آؤ کہ وہ لڑکی کون ہے، اس نے کس عورت کو جواب دیا اور کیا وہاں پہ کوئی مرد بھی ہے۔ اسلم معلومات لے کر واپس آیا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بتایا کہ وہ لڑکی کنواری غیر شادی شدہ ہے اور وہ عورت اس کی ماں ہے اور ان کے ہاں کوئی مرد نہیں۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے سے بات کرنے کے بعد اس لڑکی کو نکاح کا پیغام بھجوایا اور اپنے بیٹے سے اس کی شادی کر دی۔ اس نیک سیرت لڑکی کے ہاں بعد میں ایک بیٹی پیدا ہوئی جو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ بنی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز مروان کے سب سے زیادہ عادل حکمران اور 5ویں خلیفہ راشد تھے۔ ایک بار حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ لوگوں کے حالات معلوم کرنے کے لیے نکلے۔ آپ کہیں جا رہے تھے کہ آپ کے کان میں بچوں کے رونے کی آواز پڑی۔ جب اس آواز کے قریب ہوئے تو دیکھا کہ ایک عورت اپنے گھر کے اندر بیٹھی ہے اور اس کے ارد گرد بچے چیخ چلا رہے ہیں اور ایک ہنڈیا چولہے کے اوپر چڑھائی ہوئی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ دروازے کے قریب ہوئے اور پوچھا کہ اے خدا کی بندی، یہ بچے کیوں رو رہے ہیں؟ اس نے کہا کہ بھوک کے مارے رو رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ ہنڈیا کیسی ہے جو چولہے پر چڑھا رکھی ہے؟ اس عورت نے کہا کہ میں نے ان بچوں کو بہلانے کے لیے پانی رکھا ہوا ہے تاکہ یہ کسی طرح سے سو جائیں اور یہ سمجھیں کہ اس ہنڈیا میں کھانے کی کوئی چیز ہے جو پک رہی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بہت دکھ ہوا۔ آپ وہاں سے اٹھے اور فوراً بیت المال میں گئے اور ایک بڑا تھیلا لیا، اس میں کھانے کے سامان کی کچھ ضروری چیزیں ڈالیں اور اپنے غلام اسلم سے کہا کہ اے اسلم، مجھے یہ سب اٹھوا دے۔ اسلم نے کہا اے امیر المؤمنین، آپ کی طرف سے میں اٹھا دیتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تیز لہجے میں کہا کہ کیا تم قیامت کے دن میرا بوجھ اٹھا سکو گے؟ اسلم خاموش ہو گئے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو وہ سامان اٹھوایا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہ سامان لے کر اس عورت کے گھر پہنچے اور وہاں پہنچ کر ہنڈیا لی، خود آگ جلائی اور ہنڈیا پکائی، حتیٰ کہ ان بچوں کے لیے کھانا تیار ہو گیا۔ پھر اپنے ہاتھ سے نکال کر ان بچوں کو کھلاتے رہے، یہاں تک کہ ان کا پیٹ بھر گیا۔ پھر باہر نکلے اور شیر کی طرح جم کر بیٹھ گئے۔ آپ اسی حالت میں رہے حتیٰ کہ وہ بچے خوشی سے اچھلنے لگے۔ پھر آپ رضی اللہ عنہ اٹھے اور اپنے غلام اسلم سے کہا کیا تم جانتے ہو کہ میں کیوں بیٹھ گیا تھا؟ اسلم نے کہا کہ نہیں۔
حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے ان بچوں کو روتے دیکھا تو مجھے یہ بات اچھی نہیں لگی کہ ان کو ویسے ہی چھوڑ کر چلا جاؤں، یہاں تک کہ ان کو ہنستا ہوا دیکھوں۔ جب میں نے ان کو ہنستے دیکھا تو میرا جی خوش ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے امارت حمص کے لیے حضرت سعید بن عامر رضی اللہ عنہ کو بلا بھیجا۔ وہ پیغام ملتے ہی فوراً بارگاہ خلافت میں حاضر ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے مخاطب ہو کر فرمایا، میں نے حمص کی امارت کے لیے تمہارا انتخاب کیا ہے۔ حضرت سعید بن عامر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، نہیں، میں آپ کو خدا کی قسم دیتا ہوں، آپ مجھے اس فتنے میں مت ڈالیے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تیز و تند لہجے میں فرمایا، خوب، تم لوگوں نے خلافت کی ذمہ داریوں کا کلاوہ تو میری گردن پر ڈال رکھا ہے اور خود کسی قسم کی ذمہ داری قبول کرنے سے گریز کرتے ہو۔ خدا کی قسم میں تمہیں نہیں چھوڑ سکتا، تمہیں حمص کی امارت ضرور سنبھالنی ہوگی۔ چنانچہ ان کو حمص کا امیر مقرر کر دیا۔ سفر پر روانگی سے پہلے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے ان سے پوچھا کہ ہم آپ کی ماہانہ تنخواہ کتنی مقرر کریں؟ انہوں نے عرض کیا، اے امیر المؤمنین، میں اس کو لے کر کیا کروں گا، کیونکہ بیت المال سے جو میرے لیے وظیفہ مقرر ہے وہ بھی میری ضروریات سے زیادہ ہے۔ یہ کہہ کر حمص چلے گئے۔ کچھ عرصے کے بعد حمص کے کچھ سرکردہ لوگ امیر المؤمنین کے پاس آئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا کہ حمص کے فقراء اور مساکین کے ناموں کی ایک فہرست تیار کر کے لاؤ تاکہ ہم ان کے گزر اوقات کا بندوبست کر سکیں۔ جب فہرست تیار ہو کر آئی تو اس میں سعید بن عامر رضی اللہ عنہ کا نام بھی درج تھا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے پوچھا، یہ سعید بن عامر کون ہیں؟ انہوں نے کہا، ہمارے امیر۔ آپ رضی اللہ عنہ نے حیران ہو کر پوچھا، تمہارا امیر فقیر ہے؟ لوگوں نے کہا، ہاں، خدا کی قسم کئی دن گزر جاتے ہیں ان کے گھر آگ نہیں جلتی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ رونے لگے، حتیٰ کہ داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ پھر فوراً 1000 دینار کی تھیلی حضرت سعید بن عامر رضی اللہ عنہ کے پاس بھیجی اور فرمایا کہ ان کو میرا سلام کہنا اور ان سے یہ کہنا کہ یہ امیر المؤمنین نے بھیجی ہے اور اسے اپنی ضرورتوں پر خرچ کریں۔ جب قاصد اشرفیوں کی وہ تھیلی لے کر حضرت سعید بن عامر رضی اللہ عنہ کے پاس آیا تو بے اختیار ان کے منہ سے نکلا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بیوی کے کانوں میں یہ آواز پڑی تو دوڑی ہوئی آئیں اور گھبرا کر پوچھا کہ کیا ہوا؟ آپ نے فرمایا کہ یہ دیکھو، دنیا فتنوں کو لے کر میرے گھر میں داخل ہو گئی ہے۔ بیوی نے کہا کہ آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ حضرت سعید بن عامر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ کیا تم میری اس پر مدد کرو گی؟ بیوی نے کہا، جی حضور۔ حضرت سعید بن عامر رضی اللہ عنہ نے وہ دینار تھیلی سے نکالے اور فقراء مسلمین میں تقسیم کر دیے۔ انہی امیر حمص حضرت سعید بن عامر رضی اللہ عنہ کے حالات معلوم کرنے اور شہر حمص کے پریشان حال لوگوں کے آنسو پوچھنے کے لیے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کچھ عرصے کے بعد پھر حمص کا دورہ کیا۔ جب وہاں کے لوگ حاضر ہوئے تو آپ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ اے اہل حمص، تم نے اپنے افسر کو کیسا پایا؟ اہل حمص نے فاروق اعظم کی خدمت میں حضرت سعید بن عامر رضی اللہ عنہ کے خلاف کچھ شکایتیں پیش کی۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں ان سے 4 شکایتیں ہیں۔ نمبر 1، جب تک کافی دن نہیں نکلتا وہ اپنے گھر سے باہر نہیں نکلتے۔ نمبر 2، رات کو کوئی آواز دیتا ہے تو وہ جواب نہیں دیتے۔ نمبر 3، مہینے میں 1 دن گھر کے اندر رہتے ہیں اور بالکل باہر نہیں نکلتے۔ اور نمبر 4، انہیں وقتاً فوقتاً جنون کے دورے پڑتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت سعید بن عامر رضی اللہ عنہ اور سب لوگوں کو جمع کیا اور دل میں کہا، اے اللہ، آج کے بارے میں میری رائے کی لاج رکھنا۔ پھر فرمایا، لوگوں بتاؤ تمہیں ان سے کیا شکایت ہے؟ لوگوں نے کہا، جب تک کافی دن نہیں نکلتا سعید بن عامر رضی اللہ عنہ گھر سے باہر نہیں نکلتے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے سعید رضی اللہ عنہ، تم اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ سعید رضی اللہ عنہ کافی دیر خاموش رہے، پھر عرض کیا، خدا کی قسم میں ان چیزوں کا ذکر کرنا پسند نہیں کرتا تھا، میں نے ان باتوں کو اپنے اور اپنے رب کے درمیان راز رکھا ہوا تھا۔ آپ پوچھتے ہیں تو بتائے دیتا ہوں۔ الصبح میں اس لیے نہیں باہر نکلتا کہ میرے پاس کوئی خادم نہیں ہے، میں گھر کا کام اکیلا سر انجام دیتا ہوں۔ میں آٹا گوندتا ہوں، پھر خمیر اٹھنے کا انتظار کرتا ہوں، اس کے بعد روٹی پکاتا ہوں، پھر وضو کر کے ان لوگوں کی خدمت کے لیے باہر نکلتا ہوں۔
حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے لوگوں سے پوچھا تمہیں ان سے اور کیا شکایت ہے؟ لوگوں نے کہا کہ یہ رات کو کسی کو بات کا جواب نہیں دیتے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سعید بن عامر رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ اس کا تمہارے پاس کیا جواب ہے؟ حضرت سعید رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے دن کا وقت لوگوں کی خدمت کے لیے اور رات کا وقت اللہ کی عبادت کے لیے وقت کر رکھا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا اور تمہیں اس سے کیا شکایت ہے؟ لوگوں نے کہا کہ مہینے میں ایک دن گھر سے نہیں نکلتے۔ حضرت سعید رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میرے پاس کپڑوں کا صرف ایک جوڑا ہے، مہینے میں ایک بار اس کو دھوتا ہوں، جب وہ سوکھ جاتے ہیں تو اسے پہن کر باہر نکلتا ہوں۔ اس وقت تک دن کا بڑا حصہ گزر چکا ہوتا ہے، اس لیے لوگوں سے نہیں مل پاتا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے لوگوں سے پوچھا تمہیں ان سے اور کیا شکایت ہے؟ انہوں نے کہا کہ ان کو وقتاً فوقتاً دورے پڑتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت سعید رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ تم اس بارے میں کیا کہتے ہو؟ حضرت سعید رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ اس وجہ سے ہے کہ حضرت خبیب بن عدی الانصاری رضی اللہ عنہ کو مکہ میں مصلوب کیا گیا تو میں بھی حاضرین میں موجود تھا اور اس وقت مشرک تھا۔ میں نے مشرکین قریش کو دیکھا کہ انہوں نے ان کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے، پھر ان کو کھجور کے ایک تنے پر لٹکا دیا اور کہنے لگے کہ کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ تمہاری جگہ پر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوتے؟ حضرت سعید رضی اللہ عنہ نے کہا کہ خدا کی قسم میں اپنے اہل و عیال میں رہنا پسند نہیں کرتا تھا۔ مجھے خبیب رضی اللہ عنہ کی مظلومانہ شہادت کا احساس بعض اوقات بے چین کر دیتا ہے اور میں بے ہوش ہو جاتا ہوں۔ حضرت سعید رضی اللہ عنہ کے جوابات سن کر عمر رضی اللہ عنہ کا چہرہ خوشی سے دمک اٹھا اور فرمایا کہ خدا کا شکر ہے کہ اس نے سعید رضی اللہ عنہ کے بارے میں میرے گمان کو غلط ثابت نہیں کیا۔ ناظرین کرام، آپ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور ان کے مقرر کیے ہوئے گورنروں کے حالات ملاحظہ کیے۔ ان کی زندگی میں کس قدر انصاف پسندی اور سادگی تھی۔ آج کی مادی دنیا میں جب یہ چیزیں ناپید ہوئیں تو ساتھ ہی امن و سکون بھی ناپید ہو گئے۔ آج کے مسلم حکمران اگر انداز حکمرانی سیکھنا چاہیں تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا دور ایک سنہری مثال ہے، وہ اس کا مطالعہ کریں، اور اگر ان کے معاشرتی انصاف اور مساوات کے اصولوں کو معاشرے میں نافذ کر دیا جائے تو یہ معاشرہ بھی حقیقی معنوں میں امن و خوشحالی کی تصویر بن جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جیسی زندگی گزارنے کی کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کامنٹس باکس میں آمین ضرور لکھیں۔ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبا دیں تاکہ اس طرح کی ہر اچھی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ ملتے ہیں کسی ایسی ہی اچھی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔